السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ رات تک ہم نے یہ سماعت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کا ایک واقعہ بھی ہم نے سنا، اور کیا کیفیت ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی۔ آج اسی کی بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی ہے۔ اب نبی الامی آپ نے سنا ہوگا، اللہ نے چاہا تو آج امی کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے۔ وحی الہی اور قرآن کا نازل ہونا یہ ایک دو دن میں نہیں، ایک دو سال بھی نہیں، بلکہ 23 سال میں نازل ہوا، 23 ایئرس۔ کیسے نازل ہوا اور قرآن میں کیا کیا ہے، وہ بنیادی معلومات ہیں جو مسلمان کو خبر ہونی چاہیے۔ شروع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں۔ پھر ایک وقت تھا، ایک وقت کے لیے وحی رک گئی۔ اب جب وحی نازل ہوئی تب تو زبردست، وہ چونکہ بہت بھاری وہ ہے، تو وہ ہیبت، اور پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے وہ واقعہ سنا کہ آپ گھر پہ تشریف لائے اور آپ زمیلونی زمیلونی، چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ، اور اسی طرح سے دثرونی دثرونی، اور یہ ہوا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے ہم نے جو حدیث سنی تھی، کیا الفاظ تھے، حضور کیا فرما رہے تھے؟ زمیلونی زمیلونی، یہ فعل امر ہے، مجھے چادر اوڑھاؤ مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اسی طرح سے دثرونی دثرونی، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں تھے، کمبل میں تھے،
اور اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے تو اس کا انداز بھی کیا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ تو یہ مزمل اور مدثر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں، اور ان کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا۔ تو یہ محبت کا انداز بھی دیکھیں کہ محبوب جس حالت میں ہے وہ اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کتاب دیں گے ہم، اس کے لیے آپ کو کوہ طور پر آنا ہے اور 30 دن تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور وہ سب کو چھوڑ کر آنا ہے، اور دوسرے جو اس کے لوازمات تھے وہ پورے کرنے ہیں، پھر ہم تم کو کتاب دیں گے۔ اب یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی کو اور بنی اسرائیل کو کہا کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے وہ کتاب دے گا۔ اب گئے 30 دن کے لیے گئے۔ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ کہ پھر 30 دن ہوئے، اور اوپر ہم نے 10 دن کر کے 40 دن مکمل فرمائے۔ وہیں سے صوفیاء کرام وہ چلہ کا ثبوت دیتے ہیں، جو وظائف اور جو اعمال 40 دن کے لیے کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہے اور یہ پہلے سے چلا آ رہا۔ اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا، عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا، اس کے 40 دن کے تذکرے آپ نے سنے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ تم یہاں پر آئے، لیکن تمہارے پیچھے تمہارے بنی اسرائیل ہے وہ فتنے میں پڑ گئے، اور سامری نام کے ایک شخص نے بچھڑا بنایا سونے کا اور کہا کہ موسیٰ کا اور ہمارا یہ سب کا رب یہ ہے، اور بنی اسرائیل نے اس کی پوجا چالو کر دی تھی۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ اب یہ واقعہ سناؤں گا، تھوڑا لمبا واقعہ ہے، پھر کیوں اس نے کیا اور کیسا بنایا تھا بچڑا وغیرہ، تو خیر یہ بات کو ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں، کبھی کر لیں گے اللہ نے چاہا تو بتانا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دینی تھی اور ان کو کتاب عطا فرمانی تھی تو ان کو ایک پاک پہاڑ پر کوہ طور، کوہ کا معنی ہی پہاڑ ہوتا ہے، طور پہاڑ پہ بلایا گیا اور کہا گیا کہ تم یہاں پر آؤ، ہم تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی۔ اب محبوب اور حبیب کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو کتاب دینی ہے تو کہیں پہ بلایا نہیں جاتا۔ محبوب غار حرا میں ہے تو وہاں پہ وحی نازل ہو جاتی ہے۔ محبوب گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ آیتیں نازل ہو رہی۔ محبوب سفر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ قرآن نازل فرما رہا ہے۔ محبوب مکہ شریف میں ہے تو مکے میں آیتیں نازل ہو رہی۔ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے میں نازل ہو رہی، یہاں تک کہ اپنی زوجہ مبارکہ اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں حضور ہوا کرتے، اور وہ لحاف میں چادر میں ہوا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھی وحی نازل فرمایا کرتا تھا۔ نماز میں ہوتے وہاں پہ وحی نازل ہوتی، یعنی محبوب کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ تم یہ کرو گے یا یہاں پر آؤ گے، اتنے دن یہ اعتکاف کرو،
اتنے دن تک روزے رکھو اور اتنے دن تک یہ کرو یہ نہ کرو، پھر ہم تم کو عطا فرمائیں گے۔ نہیں نہیں، محبوب جہاں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن وہاں نازل فرما رہا ہے۔ اس طرح سے 23 سال کا عرصہ گزرا، اور کیسا ہوتا اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل سنا کہ ایک سائل نے سوال کیا، تو ایسا کئی مرتبہ ہوتا تھا کہ مختلف صحابہ کرام آتے، مختلف سوالات ہوتے، اب ان کے مطابق جو حکم ہوتا اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا کرتا تھا۔ لائیو وہ صحابہ کرام دیکھا کرتے کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور حضور اس طرح سے حکم ارشاد فرماتے، اور وہ کلام ایسا پر تاثیر ہوتا، اور اس میں وہ بات ہوتی کہ اس کا ہم یہ سمجھیں کہ آج ہم عجمی لوگ جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، جتنی مرتبہ کی جاتی ہے، جہاں پر کی جاتی ہے، جتنی بار کی جاتی ہے، ہر مرتبہ ہمیں الگ ہی لطف اور مزہ اور الگ ہی اس میں ذوق آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھلے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن بات بہت عمدہ ہے، اچھا بہت لگتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن یہ پرانا نہیں ہوگا۔ تو آج بھی یہ بات ہے، آج اس کا تجربہ بھی آپ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی بات ہو، کئی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور کچھ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، غافل لوگ ہوتے ہیں، وہ لطیفے سنتے ہیں، جوکس سنتے ہیں، یا فلمیں دیکھتے ہیں، یا کوئی ناول کا تھا سٹوری اور وارتا ان کو اچھی لگتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور کوئی وہ ہوتی ہے کہ بہت اچھی لگتی ہے سننا، پڑھنا، فلمیں دیکھنا۔ یہ حرام کام ہوتے ہیں، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں۔ اب اس کو لطف آیا، مزہ آیا، تو وہ دوبارہ دیکھتا ہے، وہ دوبارہ سنتا ہے، اس کو ریپلے کرتا ہے، پھر تیسری مرتبہ سنتا ہے، لیکن پھر اب اس کا انٹریسٹ کم ہو جاتا ہے، اب پہلے والا مزہ نہیں آتا۔ 2 4 5 10 مرتبہ کے بعد پھر وہ جوکس میں بھی اس کو پھر ہنسی نہیں آتی، نہ وہ بات میں وہ رس کا سب نکل جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن قرآن شریف کا آج بھی یہ اعجاز ہے، اور آج بھی اس میں یہ بات بالکل گارنٹی کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ قرآن شریف ایک تو اتنے سال ہو گئے، 1400 سال سے اوپر گزر گیا، اور ایک آدمی اپنی زندگی میں اگر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، جب بھی پڑھتا ہے اسے لگتا ہے پڑھتا ہی رہوں، پڑھتا ہی رہوں، پڑھتا ہی رہوں۔ ایک مرتبہ ختم ہوتا ہے پھر شروع کرتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے پھر شروع کرتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے پھر شروع کرتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے پھر شروع کرتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے اس دور میں، اور ہم جس آس پاس جو معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی یہ سستی ہے، ورنہ آپ نے قرآن شریف جب آپ نے کھولا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے بالکل صفحہ کے آخر میں وہ منزل لکھی ہوئی آپ کو لکھا ہوگا، منزل 1، پھر کچھ پاروں کے بعد وہ منزل 2، منزل 3، اس طرح سے یہ 7 منزلیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ روزانہ 1 منزل پڑھتا ہے تو 1 ہفتے میں پورا قرآن شریف ختم کر لے گا، 7 دن میں 7 منزلیں پوری ہو جائے گی۔ اور یہ جو رکوع ہیں، سورتیں ہیں، یہ سب اسی ترتیب سے بنائی گئی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے اگر 540 اس کے رکوع ہیں، تو اگر جیسے رمضان کی تراویح میں 1 رکعت میں 1 رکوع پڑھا جاتا ہے، ایک دن میں 20 رکعت کے 20 رکوع ہوئے، تو اس اعتبار سے 27 راتوں میں 540 رکوع ہو جائیں، پورا قرآن شریف ختم ہو جائے۔ تو یہ ہمارے سہولت کے لیے بنایا گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رکوع یہ سب نہیں تھا، یہ اس طرح سے نہیں تھا، یہ پھر بعد میں آیا ہے۔ بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے قرآن شریف نازل ہوتا تھا کہ
جیسی ضرورت ہوتی لوگوں کو، جس حکم کی ضرورت ہوتی، لوگ جس سمجھنے کی طاقت رکھتے، اس اعتبار سے۔ اب میں آپ کو قرآن شریف کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں کہ برسوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن شریف کی کوئی بھی سورت شروع ہوگی تو اس کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا مکیہ یا مدنیہ لکھا ہوا نظر آئے گا، جیسے سورہ بقرہ مدنیہ، سورہ آل عمران مدنیہ وغیرہ۔ اور آپ آخر میں چلے جائیں گے پیچھے کے پاروں میں تو اکثر صورتیں آپ کو مکیہ نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ فرما تھے اور نازل ہوتی تھی، ان 13 سالوں میں اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف میں نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اور ان کے مضمون میں بھی بہت فرق ہے۔ مکی صورتوں کے آپ مضمون دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بیان فرمایا؟ پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کو کہے کہ شرک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جس کی تاکید کی گئی۔ پہلی، اللہ کو ایک ماننا ہے جسے توحید کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ تیسرا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمائی جس کو کتاب کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ یوم الآخرہ، آخرت کے دین پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے۔ یعنی عقیدے کی بات تھی پہلے، اور یہ کب تک ہوا، کب تک چلتا رہا؟ نہ کوئی عبادت، نہ ابھی نماز فرض ہوئی، نہ ہی کچھ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی ابھی۔ صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ حضور پڑھا کرتے تھے، تو ان کو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے وقت لیکن وہ فرائض کہ اس میں 5 جو ابھی ہم پڑھتے ہیں وہ والی نمازیں نہیں تھی 5 نمازیں، ورنہ اس اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے جو فرض تھا ان پر یہ تھا، تو وہ صبح پڑھتے شام کو پڑھتے، اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ معراج شریف سے پہلے کیا نماز پڑھتے تھے حضور اور صحابہ کرام؟ تو آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس سلسلے میں ایک پورا رسالہ بھی لکھا ہے، اور یہ رسالہ جمان التاج فی الصلاۃ قبل المعراج، کہ معراج شریف سے پہلے نماز کے متعلق جو روایتیں ہیں اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ جمع فرمائی ہیں۔ تو اب یہی عقیدے کو اب دیکھنا ہے، یہاں تک ہوتے ہوتے یہ ایسی ہی سب باتیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی جو ہم نے 28 پارے سے شروع کیا ہے اسی لیے شروع کیا ہے۔ حضرت غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، کہ ان کی بارگاہ میں ایک عراقی آیا اور کہنے لگا کہ کون سا کفن عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، کفن تجھے کیا نقصان دے گا؟ کہا وہ قرآن شریف دکھائے جو آپ کے پاس ہے تاکہ میں اب صحیح کر لوں۔ ہمارے یہاں قرآن شریف لوگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ الگ ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے جو جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہا یہی تھا کہ پہلے مکہ شریف میں وہ صورتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ ہوا، ان کی دلیلیں دی گئیں، اور لوگوں کو جنت و جہنم کے بارے میں یقین کو پختہ کیا گیا۔ کیوں کہ بولے اگر شروع میں یہ آیت نازل ہوتی کہ تم شراب مت پیو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز شراب کو نہیں چھوڑیں گے۔ شروع میں اگر یہ آیت نازل ہوتی کہ زنا چھوڑ دو تو لوگ کہتے کہ لقالو
کہ ہم ہرگز زنا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جب تک عقیدہ اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو شروع میں ایسی ہی باتیں ہوئی جس سے آخرت کی یاد آئے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل ہو جائے، اور اسی طرح سے اگلے انبیاء کرام کے تذکرے، اگلی امتوں کے تذکرے، کہ جب ان کے نبیوں نے پیغام رسالت پہنچایا، احکام الہی ان تک پہنچایا، تو ان کے کیسے جوابات تھے، پھر یہ ان کے آپس میں گفتگو کیسی ہوتی تھی، پھر اللہ کے نافرمانوں پر اللہ نے کیسے کیسے عذاب نازل فرمائے، انہی کا سب تذکرہ آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔ ایسی ہی باتوں کا تذکرہ ملے گا، نہ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں، نہ روزہ، نہ حج، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کفار ہم کو اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا حکم دے دے، لڑنے کا حکم دے دے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ تو ان کو کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ ابھی تم صبر کرو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں لڑنے کے لیے کہا، لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے آئی بس مقابلے کے لیے کہا جائے۔ تو شروع میں سب آپ کو ایسی ہی باتیں ملیں گی، اور جب لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، جب صحابہ کرام بالکل اس بات کو عقیدے میں پختہ ہو گئے، عقیدے میں مضبوط ہو گئے، اس کے بعد جب معراج شریف ہوئی تو سب سے پہلا جو فرض مسلمانوں پہ کیا گیا وہ تھا 5 وقت کی نماز۔ نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، عمرہ، کچھ بھی نہیں، یہ سب مکہ شریف میں ہو رہا ہے۔ پھر مکہ شریف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف۔ اب مومنوں پر ہجرت کرنا فرض ہو گیا کہ جہاں رسول تشریف لے گئے تمہیں بھی وہاں جانا ہے۔ تو اس طرح کے احکام نازل ہوئے۔ پھر مدینہ شریف تشریف لائے تو اس کو کہتے ہیں ہجرت، اور وہاں سے ہماری یہ سال کی گننے کی شروعات جو ہم ہجری سن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے عیسوی سن اسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ سے وہ سال گنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہجری سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ شریف، وہاں سے یہ سال گنے جا رہے ہیں۔ آئی بس ہم اسی لیے ہجرت کہتے ہیں ہجری سن۔ تو یہ ہجری سن 2 میں یہ احکام نازل ہوئے، شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کے اور رمضان کے روزہ فرض کر دیے گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو اعلان نبوت کے 13 سال تک حضور مکہ شریف میں تشریف فرما ہے، تب تک ابھی تک روزہ اور زکوٰۃ کچھ نہیں کہا گیا، اور تقریباً بعثت نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد اور ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے معراج ہوئی، تب یہ نماز فرض ہوئی، 2 سال پہلے صرف ہجرت سے، اور 13 سال تک آپ وہاں رہے۔ تو شروع کے 9-10 سال گزر جانے کے بعد کہا گیا کہ اب 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ احکام آئے۔ اب ہجرت ہوئی اور دوسری ہجری میں یہ ایک حکم نازل ہوا کہ زکوٰۃ اس طرح سے صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اب حج کے احکام نہیں ہوئے۔ تو آپ سمجھ رہے ہو، تو یہ پورا جو قرآن شریف ہے وہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، پھر سورہ بقرہ پوری نازل ہو گئی، پھر سورہ آل عمران پورے کی پوری نازل ہوئی، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ یہ اس طرح سے ترتیب نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کو ایسی ترتیب دیا کس نے؟ اللہ اکبر۔ تو ایمان کو تازہ کرنے والی بات کہ جیسی بات ہوتی، جیسا حکم ہوتا، مثلا
شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نازل فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ کو شراب و جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اب کوئی ترجمہ لے کر بیٹھتا ہے تو بولے اس میں کہاں حرام لکھا ہے، اس میں تو لکھا ہے کہ شراب و جوئے میں تو کچھ فائدہ بھی ہے اور کچھ نقصان بھی ہے، لیکن یہ کب؟ ابھی حرام نہیں ٹھہرایا، بلکہ ایک لوگوں کو ایسا ذہن دیا گیا کہ جو تھوڑے مضبوط ارادے والے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اس میں نقصان اس کا زیادہ ہے فائدے سے، تو وہ خود بخود اس سے بچنا شروع ہو گئے، خود بخود اس سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی جیسی شخصیت نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پیا تھا، اور اس زمانے میں بھی کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ شراب کو حرام نہیں کیا گیا، اب شراب کا چلن تھا۔ پھر کچھ صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور قل یا ایھا الکافرون سورہ کی تلاوت کی۔ اب شراب کی وجہ سے آدمی کا عقل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، پردے آ جاتا ہے اس پر، تو اس میں جو جتنا لا آتا ہے وہ لا نہیں پڑھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اب لا نہیں پڑھا، اعبد ما تعبدون جتنا لا ہے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے لوگو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو تم جب تک نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، اور جب تک تمہیں خبر سمجھ پڑنے لگے کہ تم کیا بول رہے ہو پھر تم نماز پڑھو۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شراب حرام کہاں ہے، خالی نماز کے ٹائم پہ نہیں پینے کی ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو ڈائریکٹ ترجمے سے نہیں سمجھا جا سکتا، کہ آپ ٹرانسلیشن دیکھ لو یا گوگل ٹرانسلیٹ پہ جا کر آیت مبارکہ وہ کاپی پیسٹ کرو اور اس کا وہ ٹرانسلیشن آ جائے اور آپ نے کہا اس میں سے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہی سنتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن اس میں تو ایسا لکھا ہے قرآن شریف میں، یہ لکھو آیت۔ یہ گمراہ اور بد مذہب لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ قرآن شریف کی آیت دکھاتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دو سٹیپ ہو گئے، پہلے تو کچھ ایسا نہیں تھا، دوسرا یہ بیان ہوا کہ جب تک تم سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بولتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو، وانتم سکارا، جب تک تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دو باتیں ہو گئی۔ پھر ایک کچھ وقت کے بعد ایک اور حکم نازل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، تو تم اس سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی سی کے ہاتھ میں اگر گلاس تھا، اگر اس نے وہ پیالہ تھا شراب کا، جب یہ آیت مبارکہ نازل تو اس نے پھینک دیا، کسی کا وہ مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے وہاں سے بہا دیا، جس کے ہاتھ میں جو تھے صحابہ کرام نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، یعنی جو بھی جن کے پاس بھی تھا فوراً چھوڑ دیا، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کیوں کہ تب تک ان کے ذہن اور ان کی مینٹالٹی، ان کی سائیکولوجی اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا فوراً کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور مکے کے اس میں دور میں دیکھو، اگر وہاں پہ وہ دور میں کہا جاتا کہ شراب کو چھوڑ دو تو کون چھوڑتا؟ تو جو آیتیں بعد میں نازل ہوتی تھی اور اگلی کسی حکم کو منسوخ کرتی، ان آیت کو کہتے ہیں ناسخ۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ اور جو حکم پہلے نازل ہوا اور ایک مدت تک، ایک وقت مقررہ تک نازل ہوا، اس آیت کو کہتے ہیں منسوخ۔ تو کئی سارے حکم کو اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ ہم جب بھی کوئی حکم کو منسوخ کر دیں یا بعد میں اس کے بدلے میں، کبھی کبھی پورا حکم ہی بدل دیا جاتا، کبھی اس میں یہ موڈیفیکیشن آ جاتا، موڈیفائی ہو جاتا، تو اس کے لیے
قرآن سمجھنے کے لیے، اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے کئی سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ علم بھی ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ناسخ اور منسوخ ہونے کا علم ہو۔ ایک شخص نے وائس کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں نا غیر عالم کو وائس کہنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتویٰ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی عالم نہ ہو اسے وائس نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ تو ایک شخص وائس کر رہا تھا، قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا، اس کو سنا کہ وہ بول رہا ہے قرآن کے بارے میں، لوگوں کو بیان کر رہا ہے، وائس کر رہا ہے۔ مولا علی نے پوچھا انت تعلم الناسخ والمنسوخ، کیا تجھے ناسخ اور منسوخ آیتوں کے بارے میں پتہ ہے؟ بولے لا اعلم، میں نہیں جانتا تھا۔ بولے بیٹھ جا، ناسخ و منسوخ کا ہی پتہ نہیں کہ پہلے کون سا حکم نازل ہوا، بعد میں کون سا حکم نازل ہوا، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آخر والا حکم ہے کہ وہ آخر والا حکم ہے؟ اسی لیے وعظ اور بیان یہ صرف سن لینے کا نام نہیں ہے، کسی عالم سے سننا ضروری ہے۔ غیر عالم، جو عالم نہ ہو، اس کا وعظ کرنا، بیان کرنا حرام ہے، اور ایسے شخص سے وعظ کروانا، ایسوں کو بلوانا، ایسوں کو مائک دینا بھی حرام ہے۔ تو جو سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اور جو چلا چلا کے تقریریں کرتے ہیں، علم نام کی ہوا تک نہیں لگتی ہوتی، مدرسے میں پڑھا تک نہیں ہوتا، لیکن چلاتے بہت اچھا ہے، ان کو ملے جملے بولنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، جیسے اس کا اتار چڑھاؤ اور ایک لوگوں کو جذبات میں لانا، اور نعرے لگتے ہیں نہ لوگ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زبردست تعلیم ہے۔ اور پھر یہ تو سننی کی بات ہے، اس سے بھی اگلے درجے کی بات بد مذہب لوگوں کی آتی ہے، گمراہوں کی آتی ہے، بلکہ کافروں تک کی بات آتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا 5 وقت کا فرض نہیں۔ ایسے لوگ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کسی سے اگر کسی کی بھی بات آپ کو سننی ہو تو کسی صحیح العقیدہ عالم سے مشورہ کر لیں کہ کیا اس کی بات سننے جیسی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بات تم کو یہ کہہ کے نہیں کہے گا کہ راماین میں یہ لکھا ہے اور بھگوت گیتا میں یہ لکھا ہے، وہ یہی کہے گا کہ قرآن میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، وہ حدیث اور کتاب کی ہی بات کرے گا، لیکن اسی میں گمراہی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے جب قرآن کی بات کرتا ہے تو پھر گمراہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بد مذہبوں کی تقریر نہیں سننی چاہیے، جب وہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو پھر جب قرآن کی کوئی بیان کرے گا تو گمراہی کیسے ہوگی؟ ارے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کتنوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور کتنوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، اور تبھی گمراہ ہوگا جب قرآن کو اپنی منمانی سے اور اپنی مرضی سے سمجھے گا، اور جتنوں نے اپنی اچھا کے مطابق قرآن کے ترجمے کیے، اپنی خواہش کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، پہلے ذہن میں ایک عقیدہ بنایا، پھر قرآن میں ڈھونڈنے نکلے، وہ گمراہ ہو گئے۔ اور جتنے قرآن کو قرآن سے سمجھا، قرآن کو رسول پاک کے اقوال اور احوال اور آپ کی حدیثوں سے سمجھا، اور قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھا، اور ان کے بعد والے علماء کرام سے اقوال سے سمجھا، تو وہ لوگ ہدایت پر رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ قرآن شریف، اب سمجھ رہے ہو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مختلف مقامات پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار ہوتے، جاتے ہوتے اور آیت مبارکہ نازل ہوتی، تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ اونٹنی بیٹھ جاتی۔ تو حضور تھے کہ اونٹنی بیٹھ گئی، ورنہ تو پہاڑ کے بارے میں بھی ہم نے کل سنا۔ اور صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے زانوں پر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ میری ران جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہی ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بوجھ اور اس کی جلال وہ وہی وسیع ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو وہ قلب کے بارے میں سنا، لو انزلنا ھذا القرآن، آئی بات سمجھ میں. پھر جیسے ہی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو کئی سارے صحابہ کرام قلم اور دوات ساتھ میں لے کر رکھتے. سفر میں بھی ہوتے تو کئی سارے صحابہ کرام جو کاتب وحی ہوا کرتے تھے کہ جب حضور پر کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی حضور خود ارشاد فرماتے اور فوراً اس کو لکھوا لیتے. تو کئی سارے صحابہ کرام وہ لکھ لیتے. کس میں لکھتے تھے؟ نوٹ بک ہوتی تھی کیا؟ وہ اس زمانے میں چلن کے مطابق کبھی چمڑوں پر، پتھروں پر، اور پتھر کی وہ نرم تختی ہوتی تھی اس پر، کھجور کے شاخوں پر، کھجور کے پتوں پر، ہڈیوں پر، اور اس طرح سے لکھ لیا کرتے تھے. جو بھی آیت نازل ہوتی اس کو لکھ لیا جاتا. اور سننے والے سینکڑوں صحابہ کرام ہوتے وہ فوراً یاد کر لیا کرتے. اور پھر وہ کیسے یاد ہوتا تھا؟ پھر بھول بھی تو ہو سکتی ہے، بھول جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اور پھر اس کا دور کیسے ہوتا تھا؟ اور اسی طرح سے وہ قبلہ کی جب تبدیلی ہوئی تب وحی کیسے نازل ہوئی اور کس طرح سے وہ کیفیت تھی، یعنی کہ سچویشن کیا تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. کل بھی کچھ اسی طرح کی آیتیں تھیں، سورہ قیامہ کی پڑھی تھی. یہ سورہ حجر کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو پھر یہ کس طرح سے پھر آگے کیسے بات پہنچی اور کہ حضور کے زمانے میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، اور ہم تک یہ قرآن کس طرح سے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس تک پہنچا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا اسلام پر اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے اور قرآن کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.